بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، ہمارے پاس جماعت ہفتم ہے اور اس کا سبق ہے میری آواز سنو۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور ساتھ میں جو مختصر سوالات ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی، ہمارے پاس اس وقت سبق ہے میری آواز سنو۔ یہ ہمارا ہفتم کلاس کا دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے اور اس کے بعد اس کے کچھ مختصر جوابات ہیں، سوالات، وہ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سیارہ، حرکت کرنے والا تارا، یعنی کہ جسے ہم ستارہ بھی کہتے ہیں، وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی سیارے ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، تو انہیں ہی سیارے کہتے ہیں اور واحد سیارہ ہے۔ چہچہانا، نغمہ سرائی کرنا، مراد گیت گانا، نغمہ گانا یا کچھ گنگنانا، اسے کہتے ہیں چہچہانا۔ ہریالی، سبزہ، شادابی، تر و تازہ، وافر، بہت، کثیر۔ کثیر کا مطلب بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت خالی لفظ بھی اپنے اندر معنی رکھتا ہے کہ وافر، یعنی وافر کو ہی بہت کہتے ہیں اور کثیر بھی کہتے ہیں۔ شفاف، اجلا، اجلی۔ جی، آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ جی، اس بورڈ پہ ہمارے پاس ہے پہلا لفظ آبی مخلوق، پانی میں رہنے والی مخلوق۔ آبی آب سے ہے، آب کہتے ہیں پانی کو، مخلوق جتنے بھی جاندار ہیں، تو آبی مخلوق یعنی کہ ایسے جاندار جو پانی میں رہتے ہیں۔ حلیہ، صورت، رنگ روپ، آہ بھرنا، افسوس کرنا۔ بہرا، جو سن نہ سکے۔ جی عزیز طلباء، یہ صفحہ نمبر 56 کے یعنی 56 کے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ اب ہمارے پاس صفحہ نمبر آ گیا ہے 57 یعنی 57۔ یہاں پہ پہلا لفظ بنتا ہے ایجاد، کسی نئی چیز کی تخلیق، زیر آب، پانی کے اندر۔ کیمیائی، سونا بنا دینے والا۔ کئی گنا، بہت زیادہ۔ کئی گنا یا ایک لفظ ہوتا ہے گناہ، جو بدی کہتے ہیں، یہ لفظ گناہ ہے۔ کئی گنا یعنی کہ بہت زیادہ۔ بے تحاشا، بے حد۔ چمنیوں، چمنی کی جمع چمنیوں۔ تعریف ہے وہ نالی جو کسی کارخانے وغیرہ سے دھوئیں یا بھاپ نکالنے کے لیے لگائی جائے، یعنی کہ بہت سے کارخانے جو بڑے بڑے ہیں ان میں ایک نالی جو کسی بھی چھت کے کونے سے باہر نکال دی جاتی ہے، اور اس سے یا تو سفید رنگ کا دھواں جو بھاپ کی شکل میں ہے وہ خارج ہوتا رہتا ہے، یا سیاہ دھواں وہ وہاں سے خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ دھواں یا بھاپ خارج کرنے کے لیے ایک نالی لگائی جاتی ہے جسے چمنی کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے چمنیوں۔ جی، اس کے بعد لفظ ہے برق رفتار، بجلی کی طرح تیز۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، رفتار اس کی تیزی، چلنے کی تیزی، برق رفتار۔ اترانا، فخر کرنا۔ کثافت، میلا۔ آلودہ، گندا۔ دو بھر، مشکل۔ زحمت، تکلیف۔ مضر، غیر مفید، جو فائدہ نہ دے، نقصان دہ ہو۔ بے حس، بے درد۔ کان پر جوں تک نہ رینگنا،
یہ محاورہ بولا جاتا ہے کان پہ جوں تک نہ رینگنا، تو مطلب ہے ذرا بھی اثر نہ ہونا. رواں دواں، مشغول، کوشاں، مادر وطن، پیارا وطن، سنگ دل، سخت دل. اچھا عزیز طلباء، یہاں پہ ایک لفظ ہے آلودہ جس کا مطلب گندا. یہاں پہ ہے کی جگہ پہ مناسب ہے کہ آپ الف لگائیے. آلودہ، گندا، الف کے ساتھ درست ہے نہ لگائیے گا. جی عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. جی اس وقت ہمارے پاس صفحہ نمبر ہے 58 صفحہ نمبر. پہلا لفظ ہے روا رکھنا، جائز رکھنا، غارت کرنا، برباد کر دینا یا کرنا. تدبیریں، تدبیر واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے تدبیریں، جس کا مطلب ہے، معنی ہے طریقے، بندوبست. غرض و غایت، اصل مقصد. پروان چڑھائے، ترقی دینا. آر، شرم، جھجک. جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس صفحہ نمبر 56، 57 اور 58 اس کے مشکل الفاظ کے معنی تھے جو ہم نے ابھی کر لیے. اب آپ کے پاس مشق آئے گی اور اس میں لکھا ہوگا سوالات کے جوابات دیں، مختصر جوابات دینے ہیں ہمیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جوابات دینے ہیں. تو ہم اس کا پہلا سوال پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے، آپ بیتی سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، وہ تمام حالات و واقعات جو آپ پر بیت چکے ہوں ان کو اپنی زبانی بیان کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے. آپ بیتی، آپ کی ذات، بیتی بیتنا سے ہے، جو چیزیں آپ کے اوپر گزر چکی ہیں، اچھے حالات، برے حالات، غم والے حالات، خوشی والے حالات جو آپ پہ پوری زندگی میں بیت چکے ہیں، آپ اسے اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ بیتی. جی عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں. جی ہمارے پاس سوال نمبر ہے 2، زمین کو انسان سے کیا شکایتیں ہیں؟ جواب، زمین کے بقول انسان نے اس کے حسن کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ترقی کرنے کی غرض سے فضا کو زہریلا کر دیا ہے. زہریلے مادوں اور دھوئیں سے پانی آلودہ ہو چکا ہے. درختوں کے کٹاؤ سے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہے. جی عزیز طلباء، یہ تھا اس کا جواب دوسرے سوال کا. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. دھوئیں سے کیا نقصان پہنچا ہے؟ جواب، دھوئیں سے فضا آلودہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو موت کا سبب ہیں. سوال نمبر ہے 4، زمین انسان کو ظالم اور بے حس کیوں کہتی ہے؟ جواب ہے، انسان کے لگائے ہوئے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مادہ پانی کو زہریلا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آبی مخلوق جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. اسی وجہ سے زمین انسان کو ظالم اور بے حس کہتی ہے. بے حس کا بھی ہم نے معنی پیچھے پڑھ لیا. تو عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس چوتھا سوال تھا جس کا جواب ہم نے ابھی یہاں پہ دیکھا. ابھی ہمارے پاس سوال نمبر آتا ہے 5، اس کا سوال پڑھتے ہیں اور جواب دیکھتے ہیں. درخت کے کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہوگا، اگر درختوں کو کاٹ دیا جائے تو سانس لینا محال ہو جائے گا، یعنی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ درخت ہی آکسیجن مہیا کرتے ہیں. جی عزیز طلباء، کچھ
سوالات ابھی باقی ہیں. آئیے چلتے ہیں پہلے بورڈ پر اور ان کو دیکھتے ہیں. جی عزیز طلباء، اس وقت اب ہمارے پاس آ گیا ہے سوال نمبر 6. اس سوال نمبر 6 کو پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں. پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جواب ہے پودوں کے لگانے سے آکسیجن وافر مقدار میں پیدا ہوگی، جس سے زمین کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا. سوال نمبر ہے 7. آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ جواب آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والی مخلوق ہے. 8واں سوال. زہریلے پانی سے آبی مخلوق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہوگا زہریلے پانی سے آبی مخلوق مر جاتی ہے. جی عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور دیکھتے ہیں مزید سوال. جی سوال نمبر ہے 9. یوم الارض کیوں منایا جاتا ہے؟ یعنی زمین کا ایک سال رکھا گیا ہے، تو وہ سال کیوں منایا جاتا ہے، اس چیز کو دیکھنا ہے ہمیں. تو جواب ہوگا یوم الارض منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان خطرات سے آگاہ ہو سکے جن کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحول خراب ہو رہا ہے. جی سوال نمبر ہے 10. قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، جیسے کارخانوں کا زہریلا مادہ پانی میں بہانے کی بجائے زمین میں دفن کر دیں، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی بجائے ایسی گاڑیاں استعمال میں لائی جائیں جن سے کم دھواں نکلے، شجرکاری کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ آکسیجن کی فراوانی ہو اور انسان صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکے. جی عزیز طلباء، یہ ہمارے پاس آج کے سبق کے مشکل الفاظ معنی تھے اور سوالات کے جوابات تھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشق کا مزید حصہ کریں گے. تو مجھے دیجیے اجازت، اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.